اگے 5 سپارے دے اندر اللہ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ وہ بے نیاز رب فرمیندے دھیاں دیواں چاہاں پوتر دیواں چاہاں جوڑویں دیواں چاہاں بھانج رکھاں اولاد نہ دیواں اولاد دیونی نہ دیونی اس بے نیاز دیا نظام ہے ان دی عطا ہے۔ اور اللہ پاک اس میلاد پاک دی برکت نال ساڑے بھائی محمد اکمل خان صاحب محمد اجمل خان صاحب کو نیک سالے اولاد عطا فرمائے۔ تفصیلاً گفتگو ساڑے برادر مکرم حضرت علامہ مولانا قاری خضر حیات فدائی صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، بڑا دل خوش ہویا ہے۔ اللہ پاک انہیں دے علم عمل دے اندر برکتاں عطا فرمائے۔ تو عرض ہے کہ میں جڑا سبق سناندہ پیاں دعا کرو اللہ پاک صحیح سبق سناون دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جشن میلاد جشن ولادت 1500 سالہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت باسعادت دو گھن کے ہون تک 1500 سال ہو گئے اور لگدا ایویں کہ جو حضور آج دنیا تے تشریف گھننا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ذکر آپ دی شان تو اس وقت جداں نہ زمین ہائی نہ آسمان ہا قرآن مجید دسندہ پہ 3 سپارہ صرف یعنی عالم ارواح دے اندر ایک جلسہ اللہ دی ذات نے او کیتے جدہ صرف انبیاء علیہ السلام دیا ارواحاں صرف انبیاء علیہ السلام دیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ اللہ پاک نے معاہدہ کیتا وعدہ لیا انبیاء علیہ السلام کو لو عالم ارواح دے اندر کہ نبوت دا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اڑاں فرما دیتا ہا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے امام الانبیاء علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام دی مقدس ارواح اللہ پاک نے انہوں نے وعدہ کیتا بما تو کو نبوت عطا کرے سام تو میری مخلوق تواری امت ہو سی تواری دنیا توارے ڈنگ کے وجسن توارے نہ دے تو اگر میرا حبیب تشریف گھن آوے دیکھو اللہ پاک نے سارے نبی کو کتنا بڑی شان عطا فرمائی ہے، کتنا شان والا سا کو اللہ نے نبی عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ثم جاءکم پھر میرا حبیب تشریف گھن آوے تو بلئی میں کرے سو تہاری نبوت منسوخ تورات زبور انجیل دا حکم منسوخ میرے حبیب تے ایمان گھناوا ہے اور میرے محبوب دی مدد بھی کرا ہے۔ تو حضور علیہ السلام دے چرچے تو عالم ارواح دے اندر بھی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا میلاد آپ دی تشریف آوری دے جلسے حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے منایا، ہر نبی نے اپنے امت کو حضور دی ولادت دا ذکر سنایا۔ سجنا سن دے ہو علماء کرام کو لو سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک دے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائیے رسالت بھی عطا فرمائیے۔ تورات شریف جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھے آئے تو ان دے اندر لکھیا ہویا کہ ایک امت آسی کہ جدہ وہ گناہ کرے سی تو ان دے گناہ اللہ پاک چھپا دے سی۔ پہلے امتاں جڑے ہن گناہ کریں ہا انہیں کو کوئی خطا تھی ونجی ہا تو انہیں دا وہ گناہ وہ عبارت ان دے متھے تے لکھی ویندی ہے۔
اندے متھے تے عبارت اندہ جڑا گناہ کریا وہ گناہ لکھیا ویندا ہا جڈے بھی وہ روح کریندا ہا شرم ساری تھیندی ہائی کنہائی منہ پاون دا کہنا ہی ہوندا تے سویر نال جلے اٹھے ہا تے اندے دروازے تے بھی او تخت لکھی کھڑی ہوندی ہے بھی اے بندہ اے گناہ کر کے پہ آندا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نعرہ تکبیر کے اندر اللہ پاک نے واضح فرمائے کہ انہیں نہ شکلاں بگڑ ویندیاں ہن انہیں دے او گناہ آیاں تھی ویندے ہن ہر ایک کو پتہ لگ ویندا ہے کہ اس نے ایک خطا کیتی ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے اندر پڑھا ہے امت مصطفیٰ دا ذکر کہ او امت بھی آمنی ہے جڑا او گناہ کرے سی تو انہیں دے گناہ تے اللہ تعالیٰ پردے پا دے سی تو اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے یا اللہ او امت میں کو عطا فرما دے اس امت کو اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منگیا ہے تو اس بے نیاز رب نے فرمایا میرے پیارے کلیم او امت میرے آخری نبی امام الانبیاء علیہ السلام دی تفسیر روح البیان دے اندر لکھ دیں کہ فرشتے بھی اللہ دی بارگاہ چ عرض کریں دن اس امت دی زیارت واسطے ان دی وجہ کیا راز ہے کیا وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والا حضور علیہ السلام دے غلام دی زیارت واسطے فرشتے اللہ پاک کو اجازت گھندن تفسیر روح البیان دے اندر میں پڑھا ہے ان دی وجہ اے ہے کہ جداں اللہ دے فرشتے امت مصطفیٰ دے اعمال دا مطالعہ کرندن تو انہیں مر ونجن والے جڑے دنیا تو چلے گئے انہیں دے اعمال دی لسٹ جڑا ملائکہ دے دن تو انہیں دے سامنے بھی اللہ تعالیٰ اس امت دے گناہ تے پردے پاچھنے دے انہیں کو ساریاں نیکیاں نظر آنجن کتھائیں نماز کتھائیں روزہ کتھائیں انہیں دی آہو بقا اے جڑا وہ پڑھتی ہے ملائکہ فرشتے وہ عبارت پڑھتیں تو انہیں دل دے اندر اشتیاق پیدا ہوندہ ہے کہ اللہ دے کو اجازت گندن یا اللہ سا کوئی اجازت دے اسا حضور دے انہیں غلام دی زیارت واسطے بہنے سمجھ آئی تے ول میں اکثر آدھا ہونا ہے حضور علیہ السلام دا فرمان پڑھ کے نے خدایا مہربانی کرو اپنے جانے تے ظلم نہ کرو اس دنیا داری دے پچھو اپنے آپ کو تباہ و برباد نہ کرو دنیا تے آمد دی غرض و غایت مال کماوا نہیں میرے کریم آقا علیہ السلام دا سنا فرمان میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرزق یطلب العبد کما یطلبه اجلہ سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جس وقت انسان دی موت دا وقت آنا ہے موت دا وقت آنا ہے آدھارے ربی ہوندہ ہے اسرائیل علیہ السلام اس مرن والے کو تلاش کر گھندہ ہے انسان کو اپنا رزق تلاش کرندہ ہے سبحان اللہ دمدہ کیڑے چکریں جی پایا گئے تو ساکو پتہ ہے پٹواری صاحب آج لنگر کیا پکائی پہ کیا کھاونے اچھا تو ہارے جو کوئی بندہ ہے اٹھی کے سے میں کال کتا کیا کھاونے ہر کہیں کو ٹائم تے مقدر ملدا پائے رزق ملدا پائے مادر رزق دی فکر نہ کر اپنے ایمان دی فکر کر واہ واہ آخرت دی فکر کر قبر دی فکر کر یار اذان سن دے ہیں اللہ دا بندہ نماز قرآن جیسی دولت قرآن جیسی عظیم دولت سارے کولو ہے سارے کولو ایک عظیم ٹائم ہے وقت ہے حدیث پاک دے اندر آدھے جنہا رب نے فیصلہ فرماونا ہے جنتی جنت ون کے بھی ایک چیز دا ارمان کرے سے سبحان اللہ یار جنت دے اندر کیڑی شاید کمی ہے حدیث پاک دے اندر آدھے ہے جنتی لوگ جنت ون کے بھی ایک چیز دا افسوس کرے سے نہیں آ وہ کیڑی چیز ہے یار وہ کیڑی چیز ہے وہ این چیز دا افسوس کرے سن جڑا زندگی دے اندر ایک لمحہ اللہ دے ذکر کو لو ایمیں گزر گیا میں انہیں کو لو پوچھ دا جڑے بے نماز ہیں ساری زندگی نماز نہیں پڑھ یا قرآن دی تلاوت نہیں کی
جے اپنے ایمان دی حفاظت نہیں کی تھی ساری زندگی غفلت گزار لیتی ہے میں اندے کو لوگ پوچھتا تیرا کیا حال ہو سا بل اخلاق حضور دی سیرت عمل کر میں اپنے موضوع کو ختم کرنا پیا ٹائم بالکل مطلب ہے کہ قلیل ہے تھوڑا ٹائم ہے ترجمہ سن دے آؤ اگر تفسیر آپ تساں کرنی ہے کہ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا تے تشریف گھنن سن دے ہو علماء کرام کو لو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا اللہ دی بارگاہ سنا ربا یہ امت میں کو عطا فرما دے اللہ پاک نے فرمایا میں امت اپنے حبیب کو عطا فرما دیتی ہے سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی ہیں سونے نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اللہ نے تورات جیسی عظیم کتاب فرمائی دیتی ہے کتنا بڑا یار انعام ہے نبی تو بڑا مقام رسول دا اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائے رسالت بھی عطا فرمائیے تورات جیسی عظیم کتاب بھی عطا فرمائیے وہ نبی بھی آدھے کہ یا اللہ میں کو اس نبی دا امتی بنا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دا بندہ شکر پڑھ اس ذات دا ہر وقت شکر کر ان دی ذات دا ہر وقت احسان مند رہے ان دا ذکر کر کے اس ذات نے کیڑی کرم نوازی فرمائیے اس نبی دا ساکومتی چا بڑھائے میرے کریم آقا علیہ السلام دے اخلاق پاک دا ذکر اللہ دا قرآن پہ کرندہ ہے بے نیاز رب نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب دا اخلاق عظیم ہے یہ رب جانے کہ رب دا حبیب دا اخلاق کتنا حضرت انس بن مالک فرمایا 10 سال حضور علیہ السلام میں خدمت کی تھی 10 سال دے وچ حضور نے ایک نہیں یہ نہیں فرمایا انس ایک کام کرنا ہاتا نے کیوں نہیں کیتا یہ نہ کرنا تھا نے کیوں کیتا ہے ایک نہیں بھی 10 سال دیر سے سبحان اللہ اگے اللہ دے حبیب نے سب کو یہ دسیا ہے میرے سونے کریم نبی دا فرمان ہے ان اول ما یحاسب بالعبد یوم القیامت الصلاۃ اللہ پاک نے سارے نبی کو اولین اور آخرین دے علم عطا فرمائے آمین ہر ایک چیز دا علم عطا فرمائے اور ہر ایک چیز کو حضور دے تابع بنائے چرند پرند ہوا ہر چیز میرے سونے نبی دے تابع ہے سبحان اللہ پاک نے سارے نبی کو اتنا علم عطا فرمائے حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت نہیں رب جانے وہ نہیں کدا آمنا ہے آمنا ضرور ہے قیامت نہیں محشر دے میدان سب تو پہلا سوال رب نے جڑا کرنا ہے وہ نماز دے بعد نماز دی پابندی کی تھی کر نماز پڑھی کر میرے سنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف گھن آئے اللہ پاک نے ہر ایک چیز کو شعور عطا فرمایا جس جس چیز نے سنن نبی نال محبت فرمائی اللہ نے ان کو اتنا بھی کامیاب کی تے آخرت بھی وہ کامیاب ہے دعا ہے یہ تو واجب ہے امت واجب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ولادت دی خوشی منانا تو صلاح ایمان ہے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ دعا ہے اللہ پاک سے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے فقیرانہ آہے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے سبحان اللہ